پروموشن سے پیسہ نہیں آئے گا, ایڈورٹائزنگ کمپین چلانے سے پیسہ نہیں آئے گا. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے اس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن ڈیولپ کر لیا. برانڈ جو ہے یہ ایکچولی آپ کے ساتھ کوریلیٹ بھی کرتے ہیں, آپ کی شخصیت کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہیں. 18 کروڑ موبائل یوزر جو ہے وہ 24 گھنٹے آپ کا ایجنٹ بن سکتا ہے. دس از دا بگ پلس. پاکستان کی یہ جو ڈائنامک ہے نا جس کی وجہ سے پاکستان میں بزنس کو کوئی بندہ آپ روک نہیں سکتا. ایجوکیشن کیا ہے؟ مارکیٹنگ. LGS کیا ہے؟ برانڈ. یہ میرا بریف سا تعارف ہے. تعارف یہی ہے جی کہ بس سیلز کے لوگ ہیں, سیلز کا کام کرتے ہیں, 25 سال سے کام کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور سیلز کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے جو میں نے دیکھی ہے آج تک وہ یہ ہے کہ آپ 40 سال کے بعد بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہی اس میں نیو سینس ہے, اس میں یہی انوویشن ہے, یہی اس میں انوینشن ہے جو آپ کو ینگ بھی رکھتی ہے, آپ کو جوان بھی رکھتی ہے. تو یہی سفر ہے, چل رہا ہے جی, سارے سامنے آپ کے ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں جو آج کا میرا ٹاپک ہے, کیونکہ ٹائم بھی شارٹ ہے اور تھوڑا سا میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں, اس میں ہم آپ کو پڑھانے کے لیے نہیں آئے, ہم آپ کو ایک تو رینیول پہ لانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ بیسک کانسیپٹس ہیں جو کہتے ہیں غلط العام ہو جاتے ہیں, تو وہ غلط العام کو تھوڑا ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ کام تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. تو میرا جو ٹاپک ہے, اور جو ابھی قمر صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ جی مارکیٹنگ میں کون یا سیلز میں کون آیا ہے بائی چوائس, تو میں بائی چوائس آیا ہوں. ٹھیک ہے, ہماری فیملی کا ٹرینڈ جو ہے وہ پتہ ہے قمر صاحب کو, سیاست, فوج, بیوروکریسی, پولیس, اتھارٹی, پاور. تو میں نے کہا نہیں جی مجھے بائی چوائس کامرس میں آنا ہے, بزنس میں آنا ہے. پھر میں نے بزنس پڑھا, BCom کیا اور پھر یونیورسٹی سے MBA کیا. MBA پھر میں نے پہلے BCom آپ پتہ ہے اکاؤنٹنگ بھی ہوتا ہے, تو میں نے مارکیٹنگ میں کیا. تو میں بائی چوائس آیا ہوں الحمدللہ. آج میں اپنی چوائس کے اوپر بہت خوش ہوں اور بڑا فخر سے میں اس کو کیری کر رہا ہوں اپنے کیریئر کو. اچھا جی, پہلی بات ہے مارکیٹنگ کیا ہے. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ یہ میری باتیں کوئی بہت وہ نہیں ہے, ڈفرینٹ نہیں ہے. تو آپ لوگ جتنا انٹریکٹ کریں گے اتنا کانسیپچولی ہم آسان ہو جائیں گے. تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اپنے ساتھ انوالو کروں گا تاکہ آئیڈیاز کلیئر ہوتے جائیں اور آپ کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی اس میں لرننگ ہو جائے. مارکیٹنگ ایک بہت بڑا فینومینا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, جب آپ کے مائنڈ میں کوئی کام کرنے کا آئیڈیا آتا ہے وہاں سے مارکیٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے. فار می مارکیٹنگ جو ہے وہ جنریشن آف آئیڈیا سے شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, مینس کہ آپ نے سوچا کہ یار ایک کام کرنا ہے, تو وہاں سے سفر شروع ہو جاتا ہے مارکیٹنگ کا. ٹھیک ہے, مارکیٹنگ از دا پروسیس آف پروموٹنگ, سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوٹنگ پروڈکٹس اینڈ سروسز. ایک چیز, it involves activities such advertising, market research and communication strategies to attract and engage customer, ultimately driving sales, building brand awareness. یہ ایک مشکل سی چیز ہے. جب آپ نے سوچا کہ آپ نے ایک چیز بیچنی ہے, بنانی ہے, وہاں سے سٹارٹ ہوگی مارکیٹنگ. پھر اس میں ایک پروسیس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں پروموشن, سیلنگ. ان پروسیس کو میں آگے لے کے آؤں گا جسے ہم کہتے ہیں مارکیٹنگ مکس. ٹھیک ہے, جس میں 4 P's آف مارکیٹنگ ہے جو کہ فلپ کاٹلر صاحب نے ہمیں پڑھائی ہے. لیکن آج کی اگر بات کریں تو شاید یہ 9 P's ہو چکے ہیں. لیکن جو 9 P's ہیں وہ ایکچولی اس 4 P's کی فردر انہوں نے اس کو انوینٹ کیا ہے. بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ آج بھی 4 P's کے ساتھ ہے. سیلز کیا ہے جی, کوئی بندہ بتائے گا جی؟ ایکسچینج آف ویلیوز. اور کیا ہوتا ہے جی سیلز؟ کوئی لفظ بتائیں جی. سیلز سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ سیلنگ ہو گئی. اصل بڑا لفظ کیا ہے سیلز کے ساتھ؟ ریونیو, پیسہ. آئیڈیا سے پیسہ نہیں آئے گا, بلڈنگ بنانے سے پیسہ نہیں آئے گا, پروڈکٹ بنانے سے پیسہ نہیں آئے گا, پروموشن سے پیسہ نہیں آئے گا, ایڈورٹائزنگ کمپین چلانے سے پیسہ نہیں آئے گا. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ آئے گا سیلز سے. سیلز میں کیا ہوتا ہے؟ ایکسچینج. آپ پیسے لے رہے ہیں اور کوئی پروڈکٹ دے رہے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی سیلز کی ڈیفینیشن جی. اس میں وہ تمام ایکٹیویٹیز ہیں. اچھا, پروڈکٹ اور سروسز دونوں چیزیں آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو. پروڈکٹ جو ہے ایک فزیکل چیز ہے, سروسز ہے جیسے آپ انشورنس لے رہے ہیں وہ بھی ایک سروس ہے. اٹ انکلوڈز پراسپیکٹنگ. پراسپیکٹنگ کیا ہوتی ہے سر؟ کوئی پراسپیکٹنگ کیا ہوتی ہے؟
کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے حوالے سے پراسپیکٹ اگلے کو دے رہے ہیں کہ یہ پراسپیکٹ ہوتا ہے آپ کا پوٹینشیل کسٹمر, ٹھیک ہے, اسے بھی ڈھونڈا ہے نا آپ نے بیسیکلی, یہ پراسپیکٹنگ ہے جی, ٹھیک ہے جی. کانٹیکٹنگ پوٹینشیل بائر, پریزنٹنگ آپ کی آفرس جو آپ سے دے رہے ہیں, اس سے پھر آپ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, اور پھر آپ اس کی ڈیل کو کلوز کر رہے ہیں. یہ جو 4-5 اسٹیپس ہیں یہ مل کے ایک سیلز کو پروسیس کو پورا کرتی ہے, ٹھیک ہے. دا گول آف سیل از ٹو جنریٹ ریونیو اینڈ بلڈ لاسٹنگ ریلیشن شپ ود کسٹمرز, ٹھیک ہے جی. کیا 2 چیزیں آئیں جی, ایک تو آپ کو پیسہ آیا, ریونیو آیا, ڈالرز آئے, روپیز آئے. دوسرا یہ لاسٹنگ ریلیشن شپ, آپ نے اس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن ڈیولپ کر لیا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ آپ کا کسٹمر جو ہے وہ بار بار آپ کے پاس آئے گا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, میں نے بڑا پڑھا ہے, تو میں نے یہاں پہ کہا کہ میں ایسا بتاؤں جو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ڈفرینس کیا ہے سیلز اور مارکیٹنگ میں. فار می مارکیٹنگ ایک بڑی پکچر ہے, ٹھیک ہے, جو آئیڈیا آپ نے جنریٹ کیا وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے, اور سیل جو ہے وہ اس کا رزلٹ ہے, ٹھیک ہے جی. بات سمجھ آ گئی سر جی, اس میں کوئی کنفیوژن, ٹھیک ہے. تو سیلز اور مارکیٹنگ کا لفظ بڑا یوز ہوتا ہے, لیکن مارکیٹنگ بڑی پکچر ہے جہاں سے آئیڈیا بھی جنریٹ ہوگا, پھر آپ اس کے لیے آگے پروسیس بھی پڑھیں گے, پروڈکٹ بنائیں گے, وہ سارے پروسیس کریں گے مارکیٹنگ میں. لیکن سیلز میں کیا ہوگا کہ وہ جب آپ کا وہ آئیڈیا بک جائے گا, اس سے ریونیو آئے گا, وہ سیلز ہے. تو سیلز از اے پارٹ آف مارکیٹنگ, مارکیٹنگ از ناٹ اے پارٹ آف سیلز, ٹھیک ہے. تو مارکیٹنگ بڑا پکچر اور سیلز اس کا رزلٹ ہے. یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آئے گی ہوگی, یہ تو سب پہچانتے ہیں اس کو. تو یہ ڈالرز ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ڈالرز ہیں یہ سیلز ہے, اور یہ کیا ہے, یہ پورا ایک پروسیس ہے. یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا, اس کے بعد آپ نے کام کیا, بنایا, یہ سارا پروسیس ہے, اور یہ اس کا جو رزلٹ ہے یہ سیلز کے اندر. اس کی جہاں تک جو ہم نے بات کی ہے اس پہ کوئی آپ کی انپٹ, کوئی سوال؟ سر اینی کوشچن؟ آپ کوئی سوال نہیں؟ پھر میں نے سوال کرنے بعد میں, وہ بھی جواب دینے پڑیں گے, ٹھیک ہے جی. آگے جا رہے ہیں ہم. فیمس جو 4 P's آف مارکیٹنگ, ٹھیک ہے جی. 4 P's سے مین پہلا جو پی ہے وہ کیا ہے جی؟ پروڈکٹ یا سروسز, وہ کہتے ہیں پروڈکٹ. پروڈکٹ کیا ہوتی ہے سر؟ جو چیز ہم بیچتے ہیں. پروڈکٹ anything we can offer in a form of Tangible. or intangible. ہاں سروسز ہو سکتے ہیں یا پھر ٹینجیبل پروڈکٹ ہو. ٹھیک ہے. اور کوئی چیز پروڈکٹ کے بارے میں؟ دس ریفرز ٹو دا ایکچوئل گڈس. ایکچوئل گڈس آر سروسز offered by a business. It involves decisions related to product design, features, quality, branding and packaging. Understanding the needs and preferences of the target market is crucial in developing a product that meets customer expectations. ٹھیک ہے. یہ پورا جو آپ کا ایک پکچر ہے یہ ہے پروڈکٹ بیسیکلی, ٹھیک ہے. آگے جو دوسرا پی ہے, یہ وہ 4 P's ہیں جس کی بیس کے اوپر آپ ایک مارکیٹنگ پلان بناتے ہیں, جس کی بیس کے اوپر آپ ایک بزنس پلان بنا رہے ہوتے ہیں. جب تک آپ یہ 4 چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ کا پلان جو ہے وہ انیفیشینٹ ہوگا, انفیکٹو ہوگا. تو پہلا سر پی ہو گیا پروڈکٹ. ابھی ہم تھوڑا سا آگے بھی آئیں گے, اس میں ہم جو ہے نا پروڈکٹ کے کی ایلیمنٹس بتائیں گے. یہاں پہ میں صرف بتا رہا ہوں, اس کی ہم سمری بیان کر رہے ہیں. آگے بتائیں گے پروڈکٹ میں کون سے ایلیمنٹس بھی آتے ہیں. دوسرا پی ہے سر پرائس. پرائس کیا ہوتی ہے سر؟ جو آپ نے بنایا ہے اس کو آپ نے اس کی ایک ٹینجیبل, ایک میئریبل ایک آپ نے رکھتی ہے کہ یہ اس کا کیا قیمت ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. اور پرائسنگ میں کیا کرتے ہیں ہم؟ پرائس از دا اماؤنٹ آف منی کسٹمرز آر ولنگ ٹو پے. یہ جو لفظ ہے نا, کسٹمرز آر ولنگ ٹو پے, بڑا امپورٹنٹ لفظ, ٹھیک ہے. اور یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کیسے ولنگ ہوئے گا. اچھا, یہ ولنگ ٹو پے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پرائس رکھ رہے ہیں وہ پرائس کسٹمر کو سمجھ میں آ رہی ہے, آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کیا اس پرائس کے ساتھ میچ کرتی ہے,
اور یہاں بہت سے لوگ اپنے آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا انڈر ایسٹیمیٹ یا اوور ایسٹیمیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک پروسیس ہے, آگے ہم دیکھیں گے کہ پرائسنگ کیسے بنانی ہے, واٹ از دا پرائسنگ اسٹریٹجی, یہ آگے بات کریں گے ہم. Pricing decisions involve determining the right balance between profitability and market competitiveness. جو آپ نے پروفٹ طے کیا اور مارکیٹ میں جو کمپٹیشن چل رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے میچ کرنا ہے. فیکٹرز سچ ایز پروڈکشن کاسٹ, یہ سارے جو فیکٹرز ہیں یہ ابھی آگے بعد میں دیکھیں گے, یہاں پہ شو ہو رہے ہیں جو کہ پرائز کو ڈٹرمن کرتے ہیں. جب آپ نے ایک پرائز نکالنی ہے تو اس کی بیس کیا ہوگی, اس میں کاسٹ آف پروڈکشن ہے, کمپیٹیٹر کی پرائز کیا چل رہی ہے, اور پرسیوڈ ویلیو, بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے پرسیوڈ ویلیو. لیٹس سپوز میں بھی یہ شوز دیکھ رہا تھا قمر صاحب کے, تو میں بار بار میری نظر شوز سے پڑ رہی تھی, تو میں یاد آیا کہ میں یہ شوز بعد میں سے میں کہوں گا جی یہ مجھے لینے, یہ بڑے خوبصورت شوز ہیں, اب مجھے پسند آ گئے, ٹھیک ہے. اب میرے نزدیک اس کی جو پرسیوڈ ویلیو ہے وہ بہت ہائی ہے. اب میں کر رہا ہوں کہ یار یہ 20,000 میں بھی ہو تو میں لے لوں گا, ہو سکتا ہے قمر صاحب مجھے گفٹ بھی دے دیں, لیکن جو اس کی جو پرسیوڈ ویلیو ہے میرے نزدیک وہ شاید 20,000 روپے تک ہو, ٹھیک ہے. تو کسٹمر کی جو پرسیوڈ ویلیو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. تو جو برانڈنگ کی جو آپ کے ملے گی نا آپ کو, جو برانڈنگ کیا ہوتی ہے, برانڈ کیا ہوتا ہے, تو برانڈ ایکچولی کسٹمر کے مائنڈ کی پرسیوڈ ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک برانڈ ہے وہ پرسیوڈ ویلیو اس کی 2 لاکھ ہے, مرسڈیز ہے, مرسڈیز کیوں مرسڈیز ہے کبھی سوچا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اس کی جو پرسیوڈ ویلیو ہے وہ بہت ہائی ہے. جب آپ دیکھیں گے کسی کو مرسڈیز ڈرائیو کرتے ہوئے تو آپ کہیں گے یار امیر آدمی ہے, پہلی سوچ کے آئے گی یار یہ امیر آدمی ہے. کیا وجہ ہے, کیونکہ مرسڈیز کی جو پرسیوڈ ویلیو ہے وہ بہت ہائی ہے کہ یار یہ 10 ملین کی ہوگی, 20 ملین کی ہوگی. تو یہ برانڈ جو ہے یہ ایکچولی آپ کے ساتھ کوریلیٹ بھی کرتے ہیں, آپ کی شخصیت کے ساتھ بھی کوریلیٹ کرتے ہیں. تو یہ جو پرسیوڈ ویلیو ہے یہ ایسے جب ہم امپلائی ہیں تو ہم بھی ایک پروڈکٹ ہے نا, جو ہم کہیں پہ جاتے ہیں انٹرویو دینے کے لیے تو وہ پوچھتا ہے امپلائر کہ جی آپ کیا سیلری لیں گے, تو ہم کہتے ہیں سر 5 لاکھ روپے. تو وہ کبھی مسکرائے گا, ہنس پڑے گا, کبھی کہے گا نہیں یار. اب اس نے آپ کی ایک پرسیو ویلیو بنائی ہے بیسیکلی, ٹھیک ہے. وہ جو پرسیو ویلیو ہے آپ کی اور اس کی جب میچ کرتی ہے تو امپلائمنٹ مل جاتی ہے. تو یہ پرسیوڈ ویلیو ہے, یہ میرے نزدیک یہ, اور انشاءاللہ آگے بات کریں گے, تھوڑا ٹائم کنسٹرینٹ ہوگا لیکن انشاءاللہ کیونکہ ایک ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ اس کو پروسیس کو لمبا لے کے چلیں گے تو یہ مارکیٹنگ پوری ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ پرسیوڈ ویلیو ہے, یہ زندگی کا, آپ کی میری زندگی کا بھی بہت بڑا حاصل ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کیا بننا چاہتے تھے اور آپ کیا بنے, اور جو آپ بنے کیا وہ معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ کیا, یہ ہماری پرسیوڈ ویلیو ہے, ٹھیک ہے. اور سیم گوز ٹو جب ہم جائیں گے سیکنڈ ہماری جو اٹرنل لائف ہے تو وہاں پہ بھی یہ چیز سامنے آئے گی کہ پرسیوڈ ویلیو جو بتائی گئی تھی اور جو وہاں قبول ہوئی ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ انشاءاللہ یہ بہت بڑا کانسیپٹ ہے, یہ آپ کی اپنی لائف کے اوپر بڑا امپلیمنٹ ہوتا ہے. جی تھرڈ ون جو بڑی آسان ہے, ہر بندے کو یہ آتا ہے جی, پلیس. تھرڈ پی فار پلیسمنٹ. پلیسمنٹ کو ہم ہمارے کانسیپٹ میں ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جو ابھی ہم بات کر رہے تھے, جو قمر صاحب کا جو ٹاپک ہے ریٹیل کا, تو ریٹیل جو ہے وہ یہاں پہ لائی کرتی ہے, ٹھیک ہے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ نے ہونا ہے, موجود ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ وہ ٹاسک ہے جو ہم سارے دن کر رہے ہوتے ہیں, جیسے ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, یا کتنی دکانوں پہ ہو, ٹھیک ہے نا جی, اور کتنے ڈسٹریبیوٹر ہیں, کتنے سول ڈسٹریبیوٹر ہیں, کتنے, یہ جو ساری بات ہے کہ کہاں سے ملے گی پروڈکٹ, ٹھیک ہے. یہ جو فیکٹر ہے یہ آپ کی پلیسمنٹ کیا آئے گا. پلیسمنٹ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں ڈسٹریبیوشن چینل آتے ہیں. ابھی تو آن لائن جو آپ کی سیلز ہے یہ بھی ایک ڈسٹریبیوشن چینل ہے, پھر ای کامرس چل رہی ہے یہ ڈسٹریبیوشن چینل ہے, پھر آپ کی ریٹیل آؤٹ لیٹس ہے یہ ڈسٹریبیوشن چینل ہے. تو یہ اور ہر پروڈکٹ کے ڈسٹریبیوشن چینل کا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. لائک بیوٹی پارلر کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے چینل اور ہوں گے, ہم جیم بیچتے ہیں یا ہم جوبلی بیچتے ہیں, ٹافیاں بیچتے ہیں, ہمارے اور ہوں گے. تو یہ جو فیکٹر ہے ہمارے پاکستان میں زیادہ تر جو سیلز کا فیکٹر ہے وہ یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے, دم توڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو سیلز کا تعلق جو ہے پیورلی پلیسمنٹ کے ساتھ ہے. جتنی اچھی پلیسمنٹ ہوئے گی اتنی زیادہ سیلز جنریٹ ہوگی. تو ہمارے یہاں نارملی جو سیلز مینیجرز ہیں, جہاں ہم لوگ جو سیلز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمارا 80% کام یہاں پہ ہو رہا ہوتا, ٹھیک ہے جی. اس پہ کوئی بات کرنا چاہے گا, اس پہ کوئی ان پٹ, کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی,
ٹھیک ہے نا. یہ مقصد یہ کہ یہ آپ کو سمجھ بھی آئے, اور اگر آپ نہیں آ رہی تو آپ نے مجھ سے سوال کرنا ہے, اور یہی کر لینا ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس سوال کرنے میں کچھ نہیں کہا جائے گا. جی شور. How can we elaborate about the things that when there is a product which is tangible, جی just like any consumer goods, we can say that there is a place where to place it. But when we are ہم sale کر رہے ہیں, فرض کریں اپنے ideas کو, there is some services type of a thing which is کوئی نام بولیں, کوئی نام بولیں. What is the place for that? ہاں تو If اب it's آپ not a tangible thing, ہاں how can we place that? Where to place it? اس کا ٹارگیٹ مارکیٹ کہاں ہے, اس کا کسٹمر کون ہے. آپ جو سروسز سوچ رہے ہیں اس کی ٹارگیٹ مارکیٹ کون سی ہے, پہلے تو آپ نے وہ سوچنا ہے. مثلا آپ ٹریول کا کر دیں. Yes. بس مطلب آپ ٹکٹ بیچتے ہیں, فرض کرو ٹکٹ کا ٹارگیٹ مارکیٹ کہاں پہ ہے. تو جب آپ ٹارگیٹ مارکیٹ کو نکالیں گے ساتھ ہی آپ کو چینل بن جائیں گے. مثال کے طور پہ ہم پیپسی میں نے بہت کام کیا ہے, پیپسی پینا چاہتے ہیں لیٹس سپوز, تو ہمیں پیپسی کہاں چاہیے. کل کہیں بات ہو رہی تھی, میں رات میں کراچی سے رات ہی آیا ہوں, تو کراچی میں بات ہو رہی تھی, تو وہ کہ تعارف ہوا تو جی آپ پیپسی کے ہیں. کہتا ہے یار آپ لوگ بہت پاگل ہیں, کریزی ہیں. کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے یار قبرستان کے باہر بھی کھوکھے ہیں پیپسی کے. یعنی سیلز کی آپ دیکھیں اویلیبلٹی کا لیول. تو میں کہا جی ٹھیک ہے. کہتا کیوں ٹھیک ہے یار, قبرستان باہر. میں کہا جب آپ قبرستان سے نکلتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں تھکے ہوتے ہیں. میں کہا مٹی ہوتے ہیں. مٹی ہوتے ہیں. میں کہا رنجیدہ بھی ہوتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں. تو کون سی چیز آپ کو ریفریش کرے گی؟ کہتا ہے یار, میں کہا یہی مارکیٹنگ ہے. تو وہاں پہ پیپسی ہوگی, آپ کو پانی چاہیے, تو پانی کو کنورٹ کر دیا ہم نے پیپسی کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر کبھی آپ غور کریں سب سے زیادہ ڈسٹریبیوشن پیپسی کولا کی ہوگی. پیپسی مین بیوریجز, پیپسی ہے, کوکا کولا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی پلیسمنٹ کے اوپر پیپسی کولا آج مارکیٹ لیڈر ہے, اسی پلیسمنٹ کے اوپر. حالانکہ یہ کوئی پروڈکٹ ایسے تو نہیں جو آپ کو ضرورت ہے, لیکن اس کا جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے وہ اتنا ہیوج ہے. کبھی آپ امیجن کریں پیپسی کہاں نہیں ملتی, آپ جگہ بتا دیں. اور اسی کو ہی ماڈل کو لیا ہے لیز نے. یہیں اس پاکستان میں سنیکس چلتا تھا, ٹرپل ایم بیچتا تھا سنیکس, اور وہ اپنا ایک اور کمپنی اور سلانٹی بکتی تھی, کورسن بیچتا تھا, ٹھیک ہے. اس سب کو آ کے اوور رول کر دیا لیز نے. کبھی سوچا آپ نے کیوں کر دیا, کیسے کر دیا, کون سے ٹولز ہیں؟ صرف اور صرف یہ, کیونکہ ان کے پاس وہ ہسٹری وہی تھی پیپسی کولا کی, کہ آج آپ دیکھیں کون سی پان شاپ ہے جہاں پیپسی نہیں ہے, کون سی محلے کی شاپ ہے جہاں پیپسی نہیں ہے, کون سی LMT ہے جہاں پیپسی نہیں ہے. کوئی ایک امیجن کریں آپ کو ہر جگہ پیپسی مل جاتی ہے. اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ سینما جاتے ہیں پیپسی ملتی ہے, آپ مدرسے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں پیپسی ملتی ہے. تو جب ہر جگہ ملے گی تو کیا ہوگا, امپلس بائیں گے, ٹھیک ہے. سب سے بہترین جو ڈسٹریبیوشن چینل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جہاں نظر آئے گا نا, آنکھیں جائیں تو آپ کی پروڈکٹ پڑی ہو, تو یہ جو چینل ہے یہ ڈسکرائب کرے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جتنا ایکسٹینسو ہوگا اتنی زیادہ آپ کی ریچ ہوئے گی, اتنی زیادہ آپ کی پروڈکٹ کی آف ٹیک ہوئے گی. تو پیپسی اور لیز کی میں اس ایگزامپل دے رہا ہوں کہ کبھی آگے بات کریں گے کہ اگر آج ہم بات کریں کہ سینسس کی بات کریں کہ سب سے زیادہ کس کی کوریج ہے پاکستان میں, تو شاید لیز نمبر 1 ہے. اور لیز کو آئے ہوئے 50 سال ہو گئے, 15 سال آئے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیز کی کوریج میرے پاس جو نمبر ہے وہ اگر بتا دوں آپ حیران رہ جائیں کہ لیز کی کوریج شاید 6 لاکھ دکانوں پہ ہے پاکستان. 6 لاکھ صرف لاہور میں. آپ کو نمبر شیئر کروں جو آفتاب AC نیلسن کا ہے, تو 56,000 آؤٹ لیٹس ہیں سر. یہ تو میرا خیال ہے ابھی آپ آرگنائزڈ ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں. ہاں میں یہ جو نمبر ڈاکومنٹ میں آئے ہوئے ہیں, کم سے کم. جی ٹھیک ہے. میں تو سمجھتا ہوں نمبر شاید اس کو بھی کراس کر رہا ہے. تو اب اندازہ کریں 56,000 دکانوں میں جو آپ کی پروڈکٹ پڑی ہوگی تو اس کی سیلز والیوم کتنا ہوگا. جس نے بھی سیلز میں کام کرنا ہے, جس نے بھی کوئی پروڈکٹ بنانی ہے, اس کو لیز کا ماڈل اور پیپسی کے ماڈل پکڑنا چاہیے, ٹھیک ہے. اندر ایگزامپل آپ کی فیلڈ میں گورمے بیکر کی ایگزامپل دیتا ہوں, ٹھیک ہے. گورمے کی کیسے آئی ہے, اس کی گروتھ آئی ہے, اویلیبلٹی, یہاں دکان یہاں دکان یہاں دکان, نکلے گھر سے باہر سامنے گورمے, نکلے گھر میرے خیال ہے 125 سے 30 دکانیں شاید بنا لی انہوں نے نا, ٹھیک ہے. تو یہ ایسی بہت سی ایگزامپل اور بھی ہیں. یہ جو یو فون بک رہا ہے, یہ جو اب موبلنگ بک رہا ہے, یہ جیز بک رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ کیسے بک رہا ہے, جہاں جاتے ہیں جیز اسکریچ ہو رہا ہے. سر آپ دیکھیں نا کیوں خرچ ہو رہا ہے, سوچا ختم ہو گیا بیلنس, باہر نکلے اسکریچ 100 روپے اندر, ٹھیک ہے. اور ان کے جو والیومز ہیں, کبھی ان کے والیوم کسی سے پوچھیے گا,
بیونڈ یور امیجنیشن. اربوں میں نہیں ہے اور خربوں میں بھی نہیں ہے, سوچا اس سے بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ پاکستان میں اگر 24 کروڑ عوام ہے تو میرے پاس جو نمبر ہے لاسٹ کوئی 18 کروڑ سبسکرائبر ہیں موبائل فون کے, آئی تھنک 18 کروڑ. تو 18 کروڑ کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے انفارمیشن کا, اور اس کو جس نے پکڑا ہے اس کو کوئی بندہ روک نہیں سکتا. یو کانٹ اسٹاپ اٹ. جن کمپنیز نے وہ ٹول پکڑ لیا ہے ان کے 18 کروڑ بندے, جو موبائل ہے وہ آپ کے بیڈ روم میں بھی موبائل ہے, وہ آپ کے کچن میں بھی موبائل پڑا ہوا ہے, ایون ہمارے تو باتھ روم میں بھی موبائل پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو 18 کروڑ موبائل یوزر جو ہے وہ 24 گھنٹے آپ کا ایجنٹ بن سکتا ہے اگر آپ وہاں موجود ہیں تو. ٹھیک ہے. تو یہ نئے چینل جو ڈیولپ ہو رہے ہیں, جو بات ہو رہی ہے کہ پلیسمنٹ اور نا پروڈکٹ کی, ایون جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کیسے جیتی ہیں. اگر آپ اپنا پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جس وقت سب سے زیادہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹیو ہے وہ اس کے اوپر ہے. آپ بات کریں ٹرمپ کی بات کریں یو ایس میں, ٹرمپ نے کہاں سے وہ پورا کا پورا اس نے الیکشن نہیں اٹھا لیا, تو اس میں بعد میں آئی وہ سوشل میڈیا ہے. تو آنے والا دور بھی سب سے زیادہ بڑا جو چینل ہے وہ یہی ہے, یہ رکھیے گا بات ذہن میں. ہاں اس کے اندر چینج آتی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ڈیفینیٹلی دیٹ از پروموشن. پروموشن جو ہم بڑی مشہور ہے, وہ سر مشہوری کی کر دے ہو جی, تجھے ایڈ کی بنایا ہے, ایڈورٹائزنگ کمپین کیا ہے آپ کی, ایڈ کہاں چلے گا آپ کا بورڈ کہاں ہوگا, آپ کا کیوس کہاں ہوگا. یہ سب چیزیں جس کو دیکھ کے آپ کو پروڈکٹ یاد آئے, جو آپ کے پروڈکٹ کو ریکال کرے. ٹھیک ہے. جس کو دیکھ کے آپ خیال آئے یار یہ بورڈ میں یوز کر لوں, یا جس کا تھیم آپ کے مائنڈ میں رچ بس جائے. کبھی سوچیں آپ کہ پیپسی نے کیسے ون کیا, کبھی کوئی آئیڈیا دیں پیپسی نے کیوں ون کر لیا. سوچیں پیپسی نے اپنے آپ کو جوڑ لیا کس کے ساتھ, ایک گیم کے ساتھ جوڑا. کون سی گیم؟ کرکٹ. اس سے پہلے پیپسی نے کہیں اور اپنے آپ کو جوڑا تھا میوزک کے ساتھ, پھر ایک اور جگہ جوڑا تھا, اور یہ نام لیا ہے. ایکچولی یہ ہے کہانی, مائیکل جیکسن اینڈ پیپسی اینڈ پیزا اینڈ فاسٹ فوڈ, یہ ایک جو نا بنینزا بنا تھا, اور یہ بنینزا ایکسپورٹ ہوا پوری دنیا میں. اور آپ دیکھیں جہاں جہاں پیپسی گئی ہے وہاں پیزا ہٹ بھی گیا ہے, وہاں KFC بھی گیا ہے, وہاں میکڈونلڈ بھی گیا ہے. تو یہ ایک پورا باسکٹ تھی, بزنس کی لائن تھی جو ہوتی گئی ڈیولپ. آج آپ کے گھروں میں روٹی سے زیادہ پیزا کھایا جا رہا ہے. ہم مانیں نہ مانیں, ہمیں پسند ہو نہ ہو, آج رات 2 بجے جو ہے نا پوچھو نا ڈلیوری بوائے سے, فوڈ پانڈا سے, کیا ہے سر پیزا لے جا رہا ہوں. رات 2 بجے پیزا لے جا رہا ہے, اور دوپہر 2 بجے بھی لے جا رہا ہے. مطلب پیزا میرا خیال ہے اب 24 گھنٹے کی پروڈکٹ ہماری بن گئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور پیزا کے ساتھ کیا جا رہا ہے سر, پیپسی یا کوک وٹ ایور. ٹھیک ہے. ساتھ کیا جا رہا ہے, کیچپ. آپ نہ چاہتے ہوئے 5 کمپنیوں کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیزا کے اندر جو چیز چل رہی ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا. تو مطلب کہنے یہ کہ یہ سب چیزیں بھی پروموشن کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس کی بات کریں گے. کی ایلیمنٹس آف پروڈکٹ, یہ تھوڑا سا اسپیڈ سے ہم نکالیں گے. تو جو پہلے باتیں ہوئی تھیں, کون سی کی ایلیمنٹس ہیں سر؟ ایکچوئل پروڈکٹ کیا ہے, کور پروڈکٹ کیا ہے. اچھا پروڈکٹ بیسیکلی کیا دیتا ہے, وہ دیتا ہے بینیفٹ. ٹھیک ہے نا. آپ یہ پانی میں پی رہا ہوں تو میری پیاس جو ہے وہ بجھ رہی ہے. تو یہ پیاس بجھ رہی ہے, یہ کیا ہے, یہ ایک بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے. مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے تو میں نے آج کوٹ پہن لیا ہے, اور کوئی 15 سال کے بعد میں نے یہ آج نیچے والی جیکٹ بھی پہنی ہے. ٹھیک ہے نا. میں کہا یار سردی ہے کیا ہونا چاہیے, پھر میں یہ بھی پہن لی. ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ ٹائی بھی لگا لی. یہ سب کیا ہے, یہ پروڈکٹ ہے, اور ہر پروڈکٹ کے آگے اس کے فیچرز ہیں. ان فیچرز کی بیس پہ آپ نے وہ پروڈکٹ کو یاد رکھنا ہے. تو وہ جو بینیفٹ ہے وہ اس کی کور ریزن ہے. ٹھیک ہے. Sir, what is the difference between feature and benefits in any product? بتائیں جی, اس سوال ان کا آیا ہے. فیچرز کیا ہوتے ہیں, بینیفٹ کیا ہوتے ہیں؟ جی بتائیں جی. بینیفٹ جو ہے کسٹمر کو اس کا بینیفٹ جا رہا ہے, کمفرٹیبل ہے. فیچرز کیا ہیں جی, پہلے بتائیں فیچرز کیا ہیں. لیدر کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کوئی شو بولیں سر, کوئی شو بولیں, کوئی نام بولیں شو کا. ڈاؤن کا اس کا شوز ہے جی, لیدر کا بنا ہوا ہے. اوکے ٹھیک ٹھیک ہے. یہ اس کا فیچر ہے. اوکے بینیفٹ جو پہننے سے کمفرٹیبل ہے, کمفرٹ ملے گا کسٹمر کو, یہ اس کے لیے فائدہ ہے, بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے. پرائس اس کی اکنامیکل ہے. آپ مطمئن ہیں جواب سے؟
اوکے کوئی اور اس سے اس کے حوالے سے تھوڑا سا میرا ہے, if you're a sales person, it's all about how do you convert the features of your product into the benefit of your consumer or your customer. ہاں جی, یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بڑی بات ہے. بات کیا ہے, موبائل آیا تھا کس کام کے لیے کہ ایزی ٹو ہینڈل ہے, اس لیے آیا تھا. وہ یار وہ اٹھائیں گے, وہ پڑا ہوا ہے لاؤنج میں دوسرا موبائل, یہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا. آیا اس کام کے لیے تھا. اب کیا کام کر رہا ہے, سارے کام کر رہے ہیں. اب کون سے کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو وہ جو تھے نا فیچرز کو جتنا انہوں نے بینیفٹ میں ڈالا ہے, سر یہ بڑی رائٹ ایگزامپل ہے کہ فیچرز تو وہی ہیں, چینج تو نہیں ہوئے فیچرز, لیکن اس کا بینیفٹ آج یہ ہو گیا کہ تمام موبائل کمپنیز بن گئی ہیں بینک. اگر آپ غور کریں, اب آپ کی موبائل کمپنی نہیں رہی. دے آر ناٹ نو مور سیلولر کمپنیز, دے آر ناؤ فائنینشیل ہب بن گئے ہیں جہاں پہ آپ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں. کبھی کسی سے پوچھیے گا کہ ایزی پیسہ اور یہ جو جائز ہے یہ ڈیلی کتنی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, اور وہ آپ ہی کر رہے ہیں, اور ہر ٹرانزیکشن میں 10-20 روپے جو دے رہے ہیں نا سر, وہ کتنے پیسے بنتے ہیں. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کمپنیز نے اپنی انوویشن سے پوری لینڈسکیپ چینج کر دیا ہے اس وقت. جیسے ایزی پیسہ ایک الگ اینٹی ہے, اب ٹیلینور بکا ہے, ایزی پیسہ ایک سیپریٹ اینٹی ہے, وہ ایک بینک الگ چل رہا ہے. وہ چل رہا ہے. وہ جو سیلولر ہے وہ اٹھا لیا یو فون نے, لیکن جو بینک ہے وہ یہی کچھ کیا ہے. ٹیلینور نہیں بکا, ٹیلینور نے اپنا بزنس لائن چینج کر لی. جو ان کے وہ ٹاور سے سیلولر تھا وہ چلا گیا یو فون کو, ٹھیک ہے, کمپیٹیٹیو, اور جو ان کا بینک تھا وہ کھڑا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے, اس کا برانڈ ہوتا ہے, اس میں ایک جسے ہم کہتے ہیں آگمنٹڈ پروڈکٹ ہے. تھوڑا سا ٹائم شارٹ ہے تو میں صرف آج جو نا پروڈکٹ کو کروں گا, کیونکہ یہ میرے لیے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ یہ 4 پیس کو ہم کتنا ڈسکرائب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پیکیجنگ جو ہوتی ہے وہی پروڈکٹ میں آتی ہے. پروڈکٹ کا مطلب یہ ہے, کیا کہیں گے جی پروڈکٹ کا, کوئی نام لیں سر, کوئی بندہ یہاں سے کوئی ادھر سے کوئی کون بولے گا, کوئی نام نہیں پروڈکٹ کا. لیز لے لیں, کوئی اور لے لیں سر آپ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور نام لیں. پاستا لیں جی, ڈسکرائب کریں پاستا میں جو پیکیجنگ ہے وہ کیا ہے. پاستا تو کہیں اندر پڑا ہوگا نا, باہر کیا ہے, پیکیجنگ کیا ہے جی. پیکیجنگ میں اس کی پیکنگ بھی آ جاتی ہے, کلر آ جاتا ہے. نہیں, پیکیجنگ میں بڑا یار, ابھی پیکیجنگ کھڑا کریں. پیکیجنگ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. پیکیجنگ میں ایک پیکیج وہ ہے جو اس پروڈکٹ کا پہلا جو آئے گا آؤٹر پیک, ایک اس کا بھی دوسرا پیک بھی تو آئے گا, پھر اس کا کارٹن کا پیک بھی آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو پیکیجنگ جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. پیکیجنگ یہ ہے جیسے مثال کے طور پر 25 گرام, یعنی ایس کے یو کا جو اس کا ہے نا وہ سائز 25 گرام, 50 گرام, 100 گرام, 200 گرام, 300 گرام, یہ اس کے پیکیجنگ ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈیسیزن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. پروڈکٹ کی سیل کرنے میں یہ ڈیسیزن بہت امپورٹنٹ ہے. یہ میرا خیال آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا. لیٹ سپوز کہ آپ شوز بنا رہے ہیں, اب شوز بنا رہے ہیں, یار یہ 10 نمبروں کے شوز ہیں, سب کو ایسے نہیں ہوتا. اس میں بھی سائزز ہیں کہ 6 نمبر 7 نمبر سائز زیادہ بکتے ہوں گے, 11-12 کے اور بکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس کی پیکیجنگ. پھر پیکیجنگ کا ڈیزائن ہے, اگلا جو ایلیمنٹ ہے ڈیزائن میں آئے گا. ڈیزائن کیسے, مثال پر خوبصورت ڈیزائن بتائیں جی, کوئی بتائیں ڈیزائن خوبصورت سا جو آپ کے ذہن میں آئے گا, یار یہ بڑا خوبصورت ڈیزائن ہے. کوئی جسٹ لائک کوکنگ آئل ہوتے ہیں, ان میں نام بولیں, نام بولیں ڈیزائن کا. اس میں نوزل والا بھی آ جاتا ہے سر کوئی نہیں, ڈیزائن کا نام بولیں, ڈیزائن کا نام بولیں. ٹھیک ہے, پروڈکٹ ڈیزائن ریفرز ٹو دا اوور آل لک, فیل ہے نا. اب آپ کو لفظ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں لیٹ کہ یار اس سے دیکھ کے فیل ہوتی ہے, یار مزہ آ رہا ہے کہ یار یہ آپ جو ایکچولی جڑتے ہیں نا برانڈ کے ساتھ. یا میں جب بھی جاتا ہوں میں جلاسنس پہ جاتا ہوں, میں کہیں اور جاتا ہی نہیں. کیوں جاتے ہیں, کبھی یہ سوچا ہے؟ وہاں کچھ چیز ایسی ہے نا جو آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ 4 کلومیٹر گاڑی ایکسٹرا ڈرائیو کرتے ہیں, 8 بھی کرتے ہیں, بعض لوگ 12 بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں فرض کرو ڈاکٹرز, مجھے شاپنگ علی بھی نہیں آتی, تو مجھے آسان کام ہے, میں ڈاکٹرز لیوائس ایک دکان ہے وہیں چلا جاتا ہوں.
وہ کیا چیز ہے جو مجھے جا کے وہ کہتی ہے ہاں یس آئی ایم آن دا رائٹ پلیس؟ کیا چیز ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے نا، اس کا لے آؤٹ ہے، وہ اس کا فیبرک کا ڈیزائن ہے، کلرز ہیں، وٹ ایور، ٹھیک ہے. تو یہ ڈیزائن جو ہے اوور آل لک، فیل اینڈ فنکشنلی آف دا پروڈکٹ، ہاؤ ٹو ہینڈل، ہاؤ ٹو کیری، ہاؤ ٹو ایٹ، ہاؤ ٹو اوپن، ٹھیک ہے. A well designed product not only meets functional requirement but also enhances user experience and aesthetics. یار جلال میں جا کے نا جو لائٹنگ ہے بہت اچھی ہے، وہاں جا کے لگتا ہے. کبھی سوچا آپ نے یہ گورمے جب سٹارٹ ہوا تھا تو گورمے کس چیز نے لوگوں کو کھینچ لیا تھا؟ بیکریاں ہوتی تھیں، پاپے بیچتی تھیں، محلے میں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا. سب سے تھکا ہوا سیلز مین وہاں ہوتا تھا، تھکے ہوئے آئٹم ہوتے تھے، تھکے ہوئے مرتبان میں وہ پاپے پڑے ہوتے تھے. یاد ہے کوئی؟ یہ سارے جوان ہیں، میں ہی بوڑھا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ بیکری میں ایسے ہی ماحول ہوتا تھا، ٹھیک ہے. ایک بیکری بنی لاہور میں، پہلی گورمے کی، ہیوج آؤٹ لیٹ، ہیوج ڈسپلے، باہر سے بڑا خوبصورت کلر، ٹھیک ہے. اور اندر جائیں تو چلتے جا رہے ہیں. اتنی آپ دیکھیں گے بیکری، اتنی جگہ پہ بیکری بنی جہاں پہ آرام سے آپ. پھر کیا ہوا؟ بچے ساتھ جا رہے ہیں، بیگم ساتھ جا رہی ہے. اب بچے نے 2 چیزیں، بچے اٹھا رہا ہے، 2 بیگم اٹھا رہی ہے. بیکری میں دکان کے اندر جو آپ کا اسپینڈنگ ٹائم ہے نا سر، وہ ڈٹرمن کرے گا آپ کا بل، آپ کی باسکٹ، دکان کی جو ہے نا وہ کامیابی. جتنا ٹائم دکان کے اندر رہیں گے اتنا آپ کو نہ کوئی چیز پرچیز کریں گے. جتنی اس لائٹنگ میں، اور وہی پاپے وہ پڑے ہیں، بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں. اب وہ وہاں پہ تھے 2.5 روپے کا پاپا تھا، وہاں پہ 20 روپے کا ہے. ہاتھ رکا ہے. اور آج سب سے بڑا پروڈکٹ بن چکا ہے وہ کیک رس، ٹھیک ہے. میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں ڈیٹیل میں. کیک رس ہم ساری عمر سے کھا رہے ہیں. آج میں وہ جلال سنز میں جاتا ہوں تو وہ انہوں نے کیک رس کو نا سنگل پیک میں ڈال دیا. دیکھا آپ نے کبھی؟ وہ یار کیک رس کو اتنی عزت دے دی ہے. میں نے کہا یار اتنی عزت دے دی ہے. اب اتنی عزت مطلب کیا ہے کہ وہ کہاں لے جا رہے ہیں اس کو کہ ایک کیک رس 40 روپے کا بیچیں گے. وہ ایچ پیس کی کہانی میں چلے گئے ہیں. تو یار اندازہ لگا لو جب وہ کیک رس کو بیچیں گے 40 روپے کا تو وہ پر ڈے سیل اس بیکری کی یو کانٹ ایون امیجن کتنے پیسے لے جا رہے ہیں وہ آپ سے, ٹھیک ہے. اور وہ کون ہے؟ بیٹا اٹھا رہا, ابو یہ میری پسند کا ہے, بیگم یہ سمجھ رہے. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کے ارد گرد. صرف یہ کہ آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کے آئیڈیاز آتے جائیں گے. پاکستان کے بزنس میں, لاہور کے بزنس میں بیکری کا بزنس ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ہے جہاں لوکل کمپنیوں نے کمال کر دیا, ٹھیک ہے. تو جو کمر صاحب کا ہے کہ ریٹیل جو ہے اس نے ڈرائیو کرنا ہے. جتنی شوگر کی بیماری بڑھ رہی ہے اتنی مٹھائی دکانیں بڑھ رہی ہیں, یعنی جم بھی بن رہے جا رہے ہیں, سمجھ رہے بات, یعنی ہاتھ نہیں رک رہا, یہ پورا کنزیوم ہو رہا ہے, انہیل ہو رہا ہے, رات کو جم بھی جایا جا رہا ہے. وہ عورتیں اور وہ مرد جم جا رہے ہیں, ان کو دیکھ کے جم بھی ہل جاتا ہے کہ یار کون آ گیا, ٹھیک ہے. لیکن ہاں وہ جم جو ہل گیا کہ یار اس نے بھی میرے پاس آنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ہو رہا ہے, یہ ہے مارکیٹنگ. جو بات ابھی آ گئی ہے بہت مزیدار بات ہے. دنیا میں اگر مارکیٹنگ نہ ہوتی تو ہم پتھر کے زمانے میں ہوتے ہیں. اس مارکیٹنگ نے آپ کو اتنا پپو بنا کے رکھا ہوا ہے. یہ کسی نے بنایا ہے, یہ ڈینڈی کا ہے. تو ڈینڈی کون ہے؟ آج بھی ڈینڈی 25 سال بعد برانڈ ہے, شاید 40,000 روپے لیتا ہے, 50,000 لیتا ہے. وہی کام پہلے 5,000 میں ہوتا تھا. میں نے پہلا سوٹ سلوایا تو 2,500 روپے دیے. جب میں ڈینڈی پہ گیا تو کہا 12,000 روپے. میں کہا پاگل ہے یار یہ, لیکن آئی ایم اس کا یوزر ہوں. میں جب بھی موقع ملے گا میں وہیں جاؤں گا. یہ ہے برانڈنگ, یہ ہے مارکیٹنگ, ٹھیک ہے. تو مارکیٹنگ نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ ہم وہیں پہ ہوتے, غاروں میں رہ رہے ہوتے. کپڑے پہننے, کون سے پہننے؟ اب سردی آ گئی, اب کون سے پہننے, کون بتائے گا؟ یہ مارکیٹنگ بتائے گی آپ کو. اور کون بتا رہا ہے آپ کو؟ آپ کو ساتھ ہے کون؟ کوئی سوچا ہے آپ نے؟ اور وہ مارکیٹنگ کس نے کیری کر لی؟ گورے نے. آج گورے کے پاس بھی دنیا کی دولت ہے, کہاں سے آئی ہے؟ یہ سب چیزیں جو آپ یوز کر رہے ہیں, اس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے. جو بھی آگے کانسیپٹ چل رہا ہے جی وہ غزہ کی وجہ سے, وہ بھائی آپ رہ ہی نہیں سکتے. بتائیں کون رہ سکتا ہے؟ وہ آپ چاہیں نہ چاہیں, آپ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آپ ان کے یوزر ہیں. انٹل انلیس کہ جب تک آپ اپنے برانڈز کو, اپنے لوکل کمپنیز کو اتنا اسٹرانگ نہیں کر لیں گے. اینی ہاؤ, ٹھیک ہے جی. یہ ڈیزائن ہو گیا. اس کے بعد اس کے فیچرز کی بات ہوگی, کوالٹی کی بات ہوگی. کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی یہ ہے کہ آپ نے ایک کہا کہ ہمارا جو جوتا ہے وہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہے.
آپ اس کی پیکیجنگ بہت اچھی کر لی, ڈیزائن بہت اچھا ہو گیا, پرائس ہی بہت اچھی ہو گئی. اب وہ جو آپ کا اچھا جوتا ہے وہ کوالٹی اگر آپ میچ نہیں کریں گے تو پروڈکٹ آپ کی نہیں چلے گی. یہ جو ایلیمنٹس ہیں, یہ کوئی 10-11 ایلیمنٹ میں نے لکھے ہیں, یہ سب ایلیمنٹ مل کے ایک پروڈکٹ کو وائبل پروفیٹیبل بنائیں گے. اس میں سے اگر ایک چیز بھی رہ جائے گی تو آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ آپ کو ریونیو نہیں دے گا. ٹھیک ہے, ڈیزائن بہت اچھا, بہت سی کمپنی آئی ہیں انہوں نے بڑے اچھی ورکنگ کی ہے, اچھے ڈیزائن بنائے ہیں, لیکن ایون آپ کے شوز میں کئی لوگ آئے, رہ کون سا گیا جس کی پروڈکٹ میں تمام چیزیں ہیں, 2 فیچر نہیں ہے کہ یار لگ بڑا اچھا رہا ہے, اب چلتے ہوئے کمفرٹیبل نہیں ہے تو نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, وہ پٹ جائے گا. ٹھیک ہے, تو تمام فیکٹرز دیکھیں گے تو یہ پروڈکٹ آپ کی اسٹرانگ ہوئے گی. آج ہم 2 P کریں گے بس, اس کے بعد ہم باقی جو ہے انشاءاللہ آگے کیری کرتے ہیں. پرائس, تو پرائس میں کون کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں سر کوئکلی؟ اس کی کاسٹ ویری ہوگی. ایک تو جو کتنے کی وہ بن رہی ہے پروڈکٹ, کاسٹنگ جی, مارکیٹنگ کا, لاجسٹک وغیرہ جو اخراجات ہیں وہ سب چیزیں کاؤنٹ آپ وہ چیز جو بناتے ہیں تو آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے اس میں؟ ٹارگٹ مارکیٹ دینی کس کو ہے یار؟ میرا کسٹمر DHA کا ہے, گلشن راوی کا ہے, سمنا آباد کا ہے, ٹھوکر نیاز بیگ کا ہے, میرا کسٹمر کہاں کا ہے؟ تو جب آپ پروڈکٹ بناتے ہو تو یہ سوچتے ہو کہ نہیں سوچتے؟ شوز میں نہیں سوچتے آپ یار یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے, واٹ اٹ مینس کہ مہنگا بنا لو یار, باہر جائے گا, نکل جائے گا, ڈالرز آ رہیں گے. یار یہ ہم مال نا ہری پور بھیج رہے ہیں, تو ہری پور کیا بھیجنا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ پرائسنگ جو ہے اس میں پہلا فیکٹر یہ ہے کہ آپ کی جو پلاننگ ہے وہاں سٹارٹ ہوگی کہ کاسٹ آف پروڈکشن کیا آئے گی, پھر اس میں ڈیمانڈ کیا ہے, کیا یہ جوتا بنا رہے ہو اس کی ڈیمانڈ ہے. جیسے شوز میں دیکھتا ہوں بہت ویریشن ہے, بہت ویریشن ہے. اب ویریشن کیوں ہے کہ ڈیمانڈ ہے نا. اچھا کبھی سوچا آپ نے ڈیمانڈ کیوں آ رہی ہے؟ کوئی بتائے گا کہ یہ شوز انڈسٹری میں یا اوور آل انڈسٹری میں یا ایون گارمنٹس میں اتنی ڈیمانڈ کیوں کریٹ ہو گئی ہے اچانک؟ سوچیں جی, کوئی جواب آپ دیں. ایک تو مارکیٹنگ ہے, ایک مارکیٹنگ کیوں چل رہی ہے, چلتی تو پہلے بھی تھی, اب ڈیمانڈ کیوں آ رہی ہے؟ سر 70% آف یور پاپولیشن از انڈر 35 years ایج. دس از دا بگ پلس. پاکستان کی یہ جو ڈائنامک ہے نا جی, اس کی وجہ سے پاکستان میں بزنس کو کوئی بندہ اب روک نہیں سکتا. دنیا میں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو نا کسی بھی اکنامکس کو, تو آپ کیا لیتے ہو کہ یار مڈل کلاس کیا ہے, ایج گروپس کیا ہیں. پاکستان میں اس وقت آئیڈیل مارکیٹ ہے فار اینی برانڈ, فار اینی برانڈ. یہ واچز جی, ہر بندے نے ڈفرینٹ واچ پہنی ہوئی ہے. میٹو آ رہے ہیں, رولیکس کے بھی میٹو آ رہے ہیں, 2 لاکھ سے شروع ہو کے 2000 روپے مل رہی ہے. بک رہی ہے نا, کیا نہیں بک رہا؟ کون لے رہا ہے سر؟ 70% بفور 35 سے کم. اٹ مینس کھائیں گے, پئیں گے, ہنسیں گے, ہلا گلا کریں گے, لڑیں گے, کپڑے پہنیں گے, ایونٹ کریں گے, شادیاں ہوں گی, بچے پیدا ہوں گے. اس سب میں کیا ہوگا؟ بزنس آئے گا. ایک اور بتا دوں, پاپولیشن بڑی آپ کی اسٹرینتھ جو ہم نے اسی ویکنیس بنایا ہوا ہے, 2 آپ کی اسٹرینتھ تو بہت بڑی. 3% کی پاپولیشن گروتھ ہے اینولی. گورنمنٹ کہتی ہے 3.25 ہے, 2.5 ہے, میں کہتا ہوں 3.25 ہے, 3 بھی رکھ لیں آپ ایوریج. 24 یا 72 لاکھ بچہ ہر سال پیدا ہو رہا ہے. سر کیا کرے گا وہ پیدا ہو کے؟ دودھ پیے گا؟ آپ کی ڈائپر انڈسٹری آپ کو پتہ ہے کہاں پہنچ گئی ہے؟ ڈائپرز کی انڈسٹری بلاسٹ ہو گئی ہے, ہر کمپنی بک رہی ہے. کیوں؟ 72 لاکھ بچہ ہر سال آ رہا ہے, وہ 3 سال شاید پہنتا ہے ڈائپر. کیوں جی 3 سال؟ اور دن میں 3 پہنتا ہے. وہ روٹی آپ آدھی کھائیں گے, لیکن اگر آپ گھر میں نہ لے گئے ڈائپر تو آپ کی بیگم کی روٹی آدھی بھی نہیں دینی ہے آپ کو. مطلب میں اور آپ تو شاید جانگیے میں ہم پل گئے تھے. آج آپ یقین کریں, میں حیران رہ جاتا ہوں کہ میں نے بھی کام کیا ہے ڈائپر انڈسٹری میں. تو آج کے حالات یہ ہیں کہ آپ چھوٹے ٹاؤن میں بھی چلے جائیں تو ایک برانڈ ہے راکٹ, لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا. اس کی میں نے سیل, جب مجھے دوست میرا کام کر رہا تھا, اس نے کہا یار اتنی سیل میں ہے.
میں نے نہیں نام سنا. کہ سر آپ نے سنا نہ سنا ہو, جن کے بچے ہیں سب نے سنا ہوا ہے. حافظ آباد میں راکٹ کی سیل مہینے کی 5 کروڑ روپے کی. کہاں ہیں ہم؟ یہ ہے ہماری اسٹرینتھ, یہ ہے ہماری مارکیٹ, یہ ہے ہماری آپ کا کیریئر, آپ کا فیوچر اس ملک کا. تو اگر حافظ آباد میں 5 کروڑ کا ڈائپر بک رہا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کراچی میں کیا ہو رہا ہوگا, لاہور میں کیا. تو مارکیٹ کا ڈائنامکس ایسے ہیں, یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. جو بھی انٹرپرینور اس اسٹرینتھ کو کر لے گا, ایویلیوٹ کر لے گا, میئر کر لے گا, وہ آگے نکل جائے گا. ٹھیک ہے. اور سیم گوز ٹو ایوری تھنگ. آپ کا مذہب اگر آپ غور کریں, مذہب چینج ہو گیا ہے, جو ٹیبوز سے چینج ہو گئے ہیں, اسٹیریوٹائپ آئیڈیاز سے چینج ہو گئے ہیں. کیوں؟ یوتھ سوال کرتی ہے, جواب نہیں ملتا, وہ کڑا لگا دیتے ہیں. اب ہمیں ہر چیز پہ ہمیں ہونا پڑے گا اکاؤنٹیبل اینڈ آنسریبل. اور ہم کے بزنس میں ہیں تو یہ سب چیزیں مارکیٹنگ ہے. ٹھیک ہے. ایک اور میں بتا دوں آپ کو بات, ایجوکیشن کیا ہے؟ مارکیٹنگ. ایل جی ایس کیا ہے؟ برانڈ. بگن ہاؤس کیا ہے؟ برانڈ. ایجوکیشن کیا ہے؟ برانڈ. کیسے بنا؟ یہ 4 P's آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے جی. تو یہ دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. ڈن سر. اور تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ہم اس کو آگے بھی انشاءاللہ کیری کریں گے.